بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ناظرین کرام، دین اسلام ایک کامل اور اکمل دین ہے، اور اس کے اندر نہ تو کسی قسم کی کمی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی زیادتی کی جا سکتی ہے۔ دین اسلام نے جہاں ہمیں اور بہت سے احکام و مسائل بتلائے اور سمجھائے ہیں، اسی طرح اسلام نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، کسی تکلیف کے وقت تم نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہمارے ہاں ایک خاص طبقہ پایا جاتا ہے جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بنیاد بنا کر بہت زیادہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے رخسار کو پیٹتے ہیں، نوحہ اور ماتم وغیرہ کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کیا حکم ہے، اس حوالے سے اسلام کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اور ان کی کتب میں نوحہ اور ماتم کے متعلق کیا حکم دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید میں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں، تکلیف کے وقت میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، یعنی نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ اگر کسی کو چاہیے، اللہ کی معیت چاہیے، تو یہ کس بندے کو ملے گی جو پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سورۃ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو فرماتے ہیں، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اے پیغمبر علیہ السلام آپ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر جو ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی ہے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر آپ غمگین نہ ہوں۔ اور قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو، مسلمانوں کو، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت، پریشانی کے وقت بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، بلکہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ قرآن مجید میں سے چند ایک دلائل جو تھے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اب احادیث رسول میں سے ہم دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ صبر کے حوالے سے اور اسی طرح نوحہ اور ماتم کی ممانعت کے حوالے سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے کیا فرامین ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں، یعنی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، کہ جس نے اپنے رخساروں کو پیٹا، اپنے سینے کو چاک کیا، ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور جاہلیت کی طرح آوازیں نکالی، یعنی جاہلانہ جملے کہے مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، اپنے رخساروں کو پیٹا، اپنے سینے کو چاک کیا، بے صبری کا مظاہرہ کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس منا، ایسے بندے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، 288 نمبر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرض کی وجہ سے ان کے اوپر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، تو ان کے گھر والوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکے ہیں، تو ان کی بیوی نے رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ تو جب ان کو ہوش آئی تو انہوں نے اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ کیا تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اس سے بری ہوں جو بطور ماتم بال منڈوائے اور چلا کر روئے اور کپڑے پھاڑے۔ یعنی انہوں نے بھی اپنے گھر والوں کو یہ سمجھایا کہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت تم نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، نوحہ نہیں کرنا ہے، ماتم نہیں کرنا ہے، زیادہ چلا کر نہیں رونا ہے، اور اپنے کپڑوں کو نہیں پھاڑنا ہے۔ اسی طرح یہ تیسری روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں میری امت میں زمانہ جاہلیت کی ایسی ہیں کہ وہ انہیں نہ چھوڑیں گے، کہ 4 باتیں جو ہیں وہ ہمیشہ میری امت میں رہیں گی۔ ان میں سے پہلی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے حسب و نسب، اپنے حسب کے اوپر فخر کرنا اور نسب پر تان کرنا، اور تیسری چیز فرمایا ستاروں کا پانی طلب کرنا، یعنی ستاروں کے ذریعے بارش طلب کی جائے گی، اور فرمایا کہ نوحہ کرنا، چوتھی چیز نوحہ کرنا میت کے اوپر،
اور مزید فرمایا کہ ایسی عورت، نوحہ کرنے والی جو عورت ہے، اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گی کہ اس پر گندک کا کرتا اور فرمایا زنگ کی چادر ہوگی۔ یعنی یہ وعید آپ علیہ السلام نے کس عورت کے لیے فرمائی ہے؟ جو میت کے اوپر نوحہ کرنے والی ہو، بے صبری کا مظاہرہ کرنے والی ہو۔ تو اب ہم چوتھی روایت دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوحے کے حوالے سے، ماتم کے حوالے سے کیا فرمان ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 چیزیں کفر میں سے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 چیزیں کفر سے ہیں، ایک تو نسب میں تان کرنا اور دوسرا فرمایا میت کے اوپر نوحہ کرنا۔ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جو کفر میں سے ہیں، یعنی تان کرنا اور اسی طرح میت کے اوپر نوحہ کرنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا جو ہے، ان کو کفری اعمال میں سے سمجھا گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح سنن نسائی کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کے زمانہ کی طرح پکارے۔ تو فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی نہ تو اس کے عمل کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ تو یہ وعیدیں نبی علیہ السلام نے کس بندے کے لیے سنائی ہیں، کس شخص کے لیے سنائی ہے؟ جو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، تکلیف کے وقت بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو ناظرین، اب ہم شیعہ مذہب کی اپنی کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کے مذہب کی اپنی کتابیں جو ہیں نوحے اور ماتم کے حوالے سے کیا کہتی ہیں۔ یہ میرے سامنے فروع کافی ہے شیخ کلینی کی، جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 125 ہے، اور اس کا باب ہے 153، باب الصبر والجزع والاسترجاع۔ اس میں ایک روایت موجود ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے ابو جعفر سے پوچھا مل جزع، بے صبری کیا ہے، جزع کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اشد الجزع الصراخ بالویل والویل ولطم الوجه والصدر وجد الشعر من النواسی، کہ بے صبری یہ ہے کہ آدمی چلائے اور سینے اور چہرے پر تھپڑ مارے اور پیشانی سے بال نوچے، اور جس شخص نے نوحہ کیا اس نے صبر ترک کر دیا، ومن اقام النواحۃ فقد ترک الصبر۔ یعنی واضح طور پر ان کی اپنی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ جس نے نوحہ کیا اس نے صبر کو ترک کر دیا، حالانکہ صبر کی تلقین کس نے کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی ہے۔ تو آگے لکھتے ہیں اور اس نے خلاف طریقہ کو اپنایا، یعنی اس کا طریقہ جو ہے ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے کہ جس نے نوحہ کیا اور صبر کو ترک کر دیا، اور جس نے صبر کیا اور انا للہ پڑھا اور اللہ کی حمد کی اور اللہ کے کیے ہوئے پر راضی ہوا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا۔ تو یہ روایت جو ہے فروع کافی کے اندر شیخ کلینی کی جو کتاب ہے جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 125 پر موجود ہے۔ اب یہ دوسرا حوالہ نہج البلاغہ کا، یہ بھی شیعہ کے ہاں بہت ہی معتبر کتاب ہے، جس کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے موجود ہیں۔ اس کے اندر یہ واضح طور پر یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ نہج البلاغہ کا المراج کمپنی نے جو ترجمہ کیا ہوا ہے علامہ مفتی جعفر حسین نے، اور اس کے حواشی بھی لگائے ہوئے ہیں، تو اس میں روایت کا نمبر ہے 144 اور صفحہ نمبر ہے 735۔ وقال علیہ السلام، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ینزل الصبر علی قدرہ المصیبۃ ومن ضرب یدہ علی فخذہ عند مصیبتہ حبط عملہ، کہ مصیبت کے اندازہ پر صبر کی ہمت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص مصیبت کے وقت ران پر ہاتھ مارے اس کا عمل اکارت ہو جاتا ہے، یعنی مصیبت کے وقت جو رانوں پر ہاتھ مارتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، نوحے کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، تو اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور یہ کتاب کون سی ہے؟ نہج البلاغہ، شیعہ کے اپنے مذہب کی کتاب ہے۔ ناظرین، اب تیسرا حوالہ، یہ بھی شیعہ مذہب کی بہت ہی معتبر کتاب من لا یحضرہ الفقیہ، جو کہ شیخ صدوق کی کتاب ہے، اور جلد نمبر اس کی 4 ہے اور صفحہ نمبر 22 ہے۔ اس میں یہ واضح طور پر روایت موجود ہے، یہ مترجم کتاب کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پیٹنے کو منع فرمایا ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے منہ پر تمانچے مارنے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ کام جو ہے نوحے کے اندر، ماتم کے اندر سر عام کیا جاتا ہے کہ منہ کے اوپر پیٹا جاتا ہے، اپنے سینے کو پیٹا جاتا ہے، اپنے جسم پر چھریاں چلائی جاتی ہیں۔ تو ان تمام کاموں سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اب اسی من لا یحضرہ الفقیہ کے اندر دوسرا حوالہ جو ہے صفحہ نمبر 21 کے اوپر موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت چیخنے چلانے کو منع فرمایا ہے، اور مرنے والے کے لیے نوحہ اور بیان کرنے اور اسے کان لگا کر سننے کو بھی منع فرمایا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے نوحہ کرنے سے اور نوحے کو سننے سے بھی منع کیا ہوا ہے،
اور اس پر بین کرنے سے بھی منع کیا ہوا ہے، یعنی جہلیت کی طرح آوازیں نکالنا، طرح طرح کے شرکیہ مرثیے پڑھنا، تو ان تمام چیزوں سے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا ہوا ہے، اور یہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور پھر اسی طرح اسی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کے اندر جلد اول ہے اور صفحہ نمبر ہے 128، اس میں روایت موجود ہے، اور جس وقت حضرت جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے، قتل ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ دیکھو، ہائے رسوائی، ہائے ہلاکت اور ہائے غضب کچھ نہ کہنا، حالانکہ اس میں سے جو کچھ پھر تم کہو گی وہ سچ ہو جائے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی فرما رہے ہیں کہ تم نے اس طرح کی باتیں نہیں کہنا کہ ہائے رسوائی، ہائے افسوس یا ہائے غضب۔ ان تمام چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو منع فرما رہے ہیں، اور ان کی اپنی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اسی کتاب کے اندر من لا یحضرہ الفقیہ کے اندر، یعنی یہ ہمارا چھٹا حوالہ ہے کہ باقاعدہ باب قائم کیا گیا ہے ومن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الموجزۃ التی لم یسبق الیہا، اس کے تحت نیچے یہ 5769 نمبر جو لکھا ہے اس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے وَالنَّاحِیَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِیَّہ، یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ نقل کیے جا رہے ہیں کہ نوحہ جو ہے جہلیت والے اعمال میں سے ہے، یعنی جو شخص نوحہ کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، وہ جہلیت والا عمل کرتا ہے، اور یہی بات اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، اور یہی بات جو ہے وہ شیعہ مذہب کی اپنی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کے اندر بھی موجود ہے کہ وَالنَّاحِیَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِیَّہ، کہ نوحہ جو ہے جہلیت والے امور میں سے ہے۔ تو ناظرین، یہ 7واں حوالہ قرب الاسناد کتاب ہے، اس میں روایت ہے کہ علی بن جعفر اپنے بھائی موسیٰ بن جعفر سے پوچھتے ہیں، یعنی امام جعفر صادق جو ہیں ان کے بیٹے موسیٰ جو ہیں ان سے روایت کی جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَا، کہ میں نے ان سے یعنی موسیٰ بن جعفر سے سوال کیا غنا کے متعلق، گانے کے متعلق، هل يصلح في الفطر والاضحى والفرح، کہ کیا عیدین کے موقع پر، عید الفطر پر یا عید الاضحیٰ پر یا اسی طرح کسی خوشی کے موقع پر گایا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ولا بأس به ما لم يعص به، کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک اس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جا رہی ہو۔ اور پھر وہ آگے کہتے ہیں وَسَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْحِ فَكَرِهَهُ، کہ میں نے پھر اس کے بعد ان سے نوحے کے متعلق پوچھا فَكَرِهَهُ، تو انہوں نے اس کو ناپسند قرار دیا۔ گویا کہ ان کے ائمہ جو ہیں وہ بھی نوحے کو ناپسند قرار دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہوا ہے، جبکہ آج کل انہی کی محبت کا دم بھرنے والے، انہی کا نام لیوا جو ہیں سرے عام سڑکوں کے اوپر نوحہ اور گریہ دری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ناظرین، 8واں حوالہ مسائل علی بن جعفر، یہ کتاب کا نام ہے، اس میں یہ روایت نمبر ہے 221 وَسَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْحِ عَلَى الْمَيِّتِ أَيُصْلِحُ قَالَ يَكْرَهُ، راوی کہتے ہیں کہ علی بن جعفر سے انہوں نے سوال کیا عن النوح، نوحے کے متعلق، کہ میت کے اوپر نوحہ کرنا کیا یہ درست ہے؟ تو یکرہو، انہوں نے بھی اس کو ناپسند قرار دیا۔ اب 9واں حوالہ جو ہے شیعہ مذہب کی معتبر کتاب کتاب الخصال، اس میں ایک تفصیلی روایت موجود ہے، وہی روایت جو میں نے پہلے اہل سنت کتب میں سے آپ کے سامنے پیش کی تھی، وہی روایت ان کی اپنی کتاب میں بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت میں ہمیشہ رہیں گی، کہ حسب کے اوپر فخر کیا جائے گا، نسب پر تان کیا جائے گا، اور ستاروں سے پانی طلب کیا جائے گا، اور نوحہ کیا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورت جو نوحہ کرنے والی ہو، اس کے اوپر جو ہے ایک گندک کا کرتا یا چادر اس کو پہنائی جائے گی۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے وعید نوحے کے متعلق جو فرمائی ہے اہل سنت کی کتاب میں بھی موجود ہے، اور شیعہ مذہب کی اپنی کتاب کتاب الخصال کے اندر بھی موجود ہے۔ ناظرین، یہ 10واں حوالہ صحیح الکافی کے اندر موجود ہے، یعنی شیعہ مذہب کی جو اصول کافی جو کتاب ہے بڑی ان کی معتبر کتاب، اس میں سے یہ صحیح الکافی، یعنی اس کے اندر صحیح روایات جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں۔ یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے من سلسلۃ صحاح الاحادیث عند الشیعۃ الامامیہ، کہ امامیہ شیعہ جو ہیں ان کے نزدیک جو صحیح احادیث ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے لا یصلح صباح علی المیت، کہ میت کے اوپر چیخنا چلانا درست نہیں ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے والصبر خیر، اور صبر کرنا بہتر ہے، یعنی ان کی اپنی کتابوں میں صحیح روایات کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ صبر کرنا بہتر ہے، نوحہ کرنا بہتر نہیں ہے، نوحہ کو ناپسند سمجھا گیا ہے، اس کے متعلق وعیدیں بیان ہوئی ہیں، اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ میت کے اوپر نوحے کرنا درست نہیں ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں انہی کا نام لیا جاتا ہے اور سر عام نوحے بھی کیے جاتے ہیں، اور پھر اہل بیت کی جو بیٹیاں ہیں
ان کے متعلق اس طرح کی من گڑت قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں اور اپنے سروں کے اندر جو ہے مٹی جو ہے اس کو ڈالا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی معاذ اللہ یہ کام جو تھا اہل بیت کی بیٹیوں نے کیا تھا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والیوں نے یہ کام کیا تھا۔ تو یہ سراسر اہل بیت کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان اور الزام لگایا جاتا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ 11واں حوالہ ہے مرآت العقول، یہ بھی ان کے ملا محمد باقر مجلسی جو ہیں ان کی کتاب ہے۔ اس میں ایک روایت لے کر آئے ہیں، ان الصبر والبلاء یسبقان الی المؤمن فیاتیہ البلاء وهو صبور، کہ صبر اور بلا مصیبت جو ہے مومن کی طرف ہی آتی ہے، تو مومن جو ہے جب اس کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے، بلا آتی ہے، وهو صبور، تو وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہوا ہے ان الجزع والبلاء یسبقان الی الکافر فیاتیہ البلاء وهو جزوع، کہ کافر کے پاس جب مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بلا آتی ہے، وہو جزون، تو وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یعنی یہ صفت کس کی بیان ہو رہی ہے، یہ خصلت کس کی ہے؟ یہ کافر کی صفت ہے، کافر کی خصلت ہے کہ وہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور یہ صحیح روایت ہے، اس کا حکم بھی نیچے لگا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ آگے حوالہ ہے شیعہ مذہب کی معتبر کتاب جلاء العیون، یہ 12 نمبر حوالہ ہے ہمارا۔ تو ملا باقر مجلسی کی یہ کتاب ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید عبد الحسین نے۔ جلاء العیون جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 132 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابن بابویہ نے بسند معتبر حضرت امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت وفات جناب سیدہ سے کہا، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ جب میں انتقال کر جاؤں اس وقت تو اپنے بال میری مفارقت میں نہ نوچنا اور اپنے گیسوں پر پریشان نہ کرنا اور وویلا نہ کرنا۔ یعنی واضح طور پر آپ علیہ السلام اپنی پیاری بیٹی کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ میری وفات کے اوپر نوحہ نہیں کرنا ہے، گریہ زری نہیں کرنی ہے، اپنے بالوں کو نہیں نوچنا ہے۔ اور یہ روایت صرف جلاء العیون کے اندر ہی موجود نہیں ہے، بلکہ حیات القلوب جو شیعہ مذہب کی معتبر کتاب ہے اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، اسی طرح فروع کافی کے اندر بھی موجود ہے، اور پھر معانی الاخبار جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ حوالہ جات ہیں جو شیعہ مذہب کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ جس میں نوحہ اور ماتم سے منع کیا گیا ہے، اور یہی بات ہم نے آپ کے سامنے قرآن سے ثابت کی، احادیث رسول سے ثابت کی۔ یعنی اہل سنت کی معتبر کتاب میں بھی یہی حکم ملتا ہے کہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، تکلیف کے وقت جو ہے تم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین فرمائی ہے، اور ان کی اپنی کتابوں کے اندر بھی یہی بات موجود ہے کہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت تم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔